السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، اللہ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں پھر سے دوبارہ رمضان کا مہینہ لا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ حقیقت میں مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا انعام کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا چیز ہے، تمنا کرے گی کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن اتارنے کے لیے جو مہینہ اللہ نے چنا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئی ہیں۔ رمضان کی 1 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے۔ رمضان کی 2 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی۔ رمضان کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری گئی۔ رمضان کی 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی۔ رمضان کی 24 تاریخ کو قرآن پاک ہمارے رب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ جو مہینہ اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا ہے تو صرف کملی والے آقا، دو جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، تو ہم نہیں قدر کریں گے تو پھر کون اس کی قدر کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں ملا ہے تو صرف اس امت کو ملا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر اللہ اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو کبھی سورہ اخلاص اور رمضان نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن کو اللہ کے نبی نے علم کا دروازہ باب العلم کہا۔ اتنی بڑی علم کی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو سورہ اخلاص اور رمضان نہیں دیتے۔ اللہ نے قل ہو اللہ کا سورہ دیا ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حقیقت میں بڑا انعام کا مہینہ ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ چند دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار تھا، بڑی شدت کے ساتھ۔ صحابہ کرام بے تابی کے ساتھ رمضان کا انتظار فرماتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کا مہینہ گزار کر کے، شعبان کا مہینہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا موقع ہمیں نصیب فرما دے۔ 2 مہینے پہلے سے اس کی دعائیں ہمارے نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تاکہ میں رمضان کی تیاری کروں۔ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ یہ حضرات صحابہ کرام، انبیاء کرام رمضان کا انتظار شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے تابی کے ساتھ رمضان کا انتظار کریں۔ جیسے ہی رمضان آ جائے
پورے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت میں لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر برکتن، یہ برکت والا مہینہ ہے، صبح میں برکت، شام میں برکت، دن میں برکت، رات میں برکت، پورے مہینے میں اللہ پاک ایسی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرماتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان ترغیبی بات بتا کر یوں کہہ رہے تھے قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے سامنے بہت بڑا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، بہت بڑا عظمت والا مہینہ، جس مہینے کو دو جہاں کے سردار برکت کا مہینہ کہیں، عظمت والا مہینہ کہیں، اللہ نے اس مہینے کو تعظیم دی ہے تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ان چیزوں کو تعظیم دی، دنوں میں اللہ پاک نے جمعے کو منتخب فرمایا، اللہ پاک نے مہینوں میں رمضان کو عظمت دی، راتوں میں شب قدر کو اللہ نے عظمت دی، کلام میں اپنے ذکر کو عظمت دی، زمین میں مسجد کو اللہ نے عظمت دی، راتوں میں شب قدر کو اللہ نے تعظیم دی، تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغشاکم اللہ فیہ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نیتوں کو صحیح کر لو، رمضان کا ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ، دل سے احترام کریں رمضان کا، ادب کے ساتھ روزہ رکھیں، ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں اور عبادت میں خوب اہتمام کریں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 3 چیزوں میں اضافہ فرماتے تھے، عبادت میں اضافہ، سخاوت میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بڑی قدر کرنے والے بنیں، نیکی کے معاملے میں جلدی کریں، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ سابقم بالخیرات، حدیث میں آتا ہے نیک کاموں میں جلدی کرو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے، یا فقر و فاقے کا انتظار ہے، یا بیماری کا انتظار ہے، یا مصیبت میں مبتلا ہونے کا انتظار ہے، یا قیامت کا انتظار ہے، یا دجال کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، زبردست تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ گناہوں کی فہرست بنائیں، اللہ سے کہیں یا اللہ یہ سب گناہ مجھے چھوڑنا ہے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ کون سی نیکیاں ایسی ہیں جسے مجھے کرنا ہے، ارادہ کریں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت کا حال بیان کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی آپ کی اقتداء میں نیت باندھ لی، میں نے سوچا 100 آیتوں میں رکوع کریں گے، نہیں کیے، 200 آیتوں پر رکوع کریں گے، نہیں کیے، سورہ بقرہ ختم ہو گیا، سورہ آل عمران ختم ہو گیا، سورہ نساء ختم ہو گیا، تقریباً 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیے، تب جا کے رکوع کرتے ہیں۔ عام دنوں کی عبادت کا یہ حال ہے تو رمضان کی عبادتوں کا اضافہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں اضافہ فرماتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل کھول کر رشتہ داروں پر خرچ کریں اپنی وسعت کے مطابق۔ قرآن میں اللہ نے کہا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، سن لو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ مال پلٹ کر ہمیں آتا ہے، کم کبھی نہیں ہوتا۔ پرسنٹیج کا حساب کر لیں، آمدنی میں کریں، پرافٹ میں کریں، جتنی آمدنی ہے اس میں سے ضرور اتنا ہم خرچ کریں گے، جو کچھ بھی نفع ہمیں ملے گا اس میں سے بھی ضرور ہم خرچ کرنے والے بنیں گے۔ یہ جو ہے رمضان کا مہینہ، جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ پاک کئی گنا زیادہ ہمیں نصیب کرے گا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اضافہ فرماتے تھے۔ 24 گھنٹوں میں 24 منٹ دعا کر لیں، اتنا کافی ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں ایک دعا روزہ دار کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے 30 دن ہیں تو 30 دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوں گی یقین کے ساتھ۔ احادیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں دنیا بھی دینے کو تیار ہوں، آخرت بھی دینے کو تیار ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہمیں فرماتے ہیں رمضان میں مانگ لو، رمضان ایسا مہینہ ہے جو مانگو وہ ملے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے فَيُنَزِّلُ الرَّحْمَةَ وَيُحَطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمت، برکت، سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، غلطیوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، کون اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ سحری کراتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ افطاری کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کو تم افطار کراؤ، روزہ دار کے مانند تمہیں ثواب ملے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت ہم میں سے کون رکھے روزہ دار کو افطار کرائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا افطار کا مطلب پیٹ بھر کر کھلانا نہیں ہے، یہ کھجور ہی آپ کسی افطار کرنے والے کو دے دیں پورے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، جہنم سے آزادی آپ کو نصیب ہوگی۔ پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ بات موقوف نہیں، کھجور دے دو، پانی پلا دو، لسی پلا دو، اللہ پاک اس پر بھی روزہ دار کے مانند ثواب آپ کو دیں گے۔ سحری کرائیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ برکت کا کھانا ہے، ضرور سحری کھائیں اور دوسروں کو کرائیں، بہت ثواب ملتا ہے۔ اعمال کا ریٹ اللہ پاک رمضان میں بڑھا دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ کر دیتے ہیں۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھو، گناہ کرنے والوں چھوڑ دو، رمضان گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں عبادتوں سے زیادہ گناہوں سے بچنا اہم ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ گناہوں سے بچ لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت بڑے عابد عبادت گزار بن جاؤ گی۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمارا روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، سارے بدن کے سارے اعضاء کا روزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ڈھال ہے اللہ کی ناراضگی سے۔ روزہ ہر بری چیز سے ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈھال ہے، قیامت کی سختیوں سے ڈھال ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، کامل روزے کا مطلب یہ ہے بدن کے ہر اعضاء سے روزہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا روزہ پھٹ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، غیبت کرنے سے، گناہ کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر گناہوں سے بچیں، ورنہ روزہ بھاری لگے گا۔ ہم روزہ رکھ کر گناہ کریں گے، روزہ بہت بھاری محسوس ہوگا، یہ روزے کا اثر ہے۔ گناہوں سے بچیں گے، روزہ ہمارے لیے بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ وہ حدیث میں واقعہ بھی موجود ہے، 2 عورتیں آئی تھیں جنہوں نے غیبت کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے روزے کی کہ جان جانے کے قریب ہو رہی ہے، اتنی تکلیف۔ قے کرنے کو کہا گیا، کچا کچا گوشت منہ سے نکلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سحری حلال کھانے سے تو کی تھی، لیکن روزہ رکھ کر انہوں نے غیبتیں کی جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ روزہ رکھ کر گناہ کریں گے، روزہ بھاری لگے گا۔
गुनाहों से बचेंगे तो रोज़ा हल्का लगेगा। अल्लाह पाक हमारे दिलों को देखते हैं, कौन किस नीयत से अमल करता है। सहरी कराने का मकसद क्या है, इफ्तारी कराने का मकसद क्या है, लोगों को खिलाने का मकसद क्या, लोगों को पहनाने का मकसद क्या। अल्लाह के वास्ते हरगिज़ दिखावा, नामनमूद, शोहरत ना रखें। अल्लाह के लिए कोई भी काम करें, सहरी कराना हो अल्लाह के लिए करें, पता भी न चले किसने पैसा लगाया। इफ्तारी कराना हो अल्लाह के वास्ते करें, पता भी न चले किसने इफ्तार कराई है। दुआ की दरख्वास्त तक न करें, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू इसका हमें बदल दे। हमें लोगों से वाह नहीं चाहिए। हरगिज़ गरीबों को देकर फ़ोटोग्राफी ना करें, फ़ोटो ना पकड़ें। हरगिज़ किसी को रेशन देकर हरगिज़ अपना नाम, अपनी शोहरत ना जिताएं, वरना रहा सहा सवाब सब कुछ अकारत हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू, रुब्बा काइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्लस सहर। बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं सिवाय भूख के उन्हें कुछ नहीं हासिल होता। बहुत सारे शब बेदार, रातों को जागने वाले ऐसे हैं सिवाय जागने के उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमें चाहिए कि हम इखलास के साथ करें, दिखावा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक यकीनन हमारे नेकियों की बड़ी कदर करने वाले हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 150 पर 8 में, वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो बंदा अपनी खुशी से नेकी करता है, भलाई का काम करता है, हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। सूरह फातिर में आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं, लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही। अल्लाह उन्हें उजरत पूरी देंगे, बढ़ा करके देंगे। जो भी हम नेक काम करते हैं अल्लाह उसकी उजरत पूरी देंगे, बढ़ा करके देंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना। जो नेकी आप करेंगे हम उसके लिए उस नेकी में इजाफ़ा करेंगे। मेरे भाई, अल्लाह कहते हैं, इन्नी ला उज़ीअ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। सूरह आल इमरान 195 की आयत है। अल्लाह किसी मुसलमान मर्द औरत के अमल को ज़ाये होने नहीं देते। अकारत किसी के अमल को ज़ाये होने नहीं देते, अकारत होने नहीं देते। हमारी नीयतों की वजह से हमारे आमाल अकारत हो जाते हैं। इखलास के साथ अमल करें, नेकी के कामों में जल्दी करें। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा हमारा रमज़ान गुजरेगा वैसा आइंदा साल हमारा गुजरेगा। साइंसदान कहते हैं किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 दिन काफ़ी है या 1 महीना काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान का महीना अगर हमने खुदा के खौफ को अपने दिल में लिए हुए, तक़वा इख्तियार करते हुए, गुनाहों से बचकर अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह नेक बनने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। अल्लाह पाक हमारे दिलों को देखते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए इतनी सहूलतें कर दी। फ़रिश्तों से कहते हैं कि देखो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दो, फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाब जहन्नम। जितने जहन्नम के दरवाजे हैं सब बंद कर दो। व सुलसिलती शयातीन, सारे शयातीन को कैद कर दो। एक शैतान पर 7 फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो शैतान को निकलने नहीं देते। जंजीरों में जकड़कर, तौक डालकर समंदर के बीचों बीच उनको कैद कर दिया जाता है और उनकी हिफाजत के लिए शैतान बाहर ना निकले। एक शैतान पर 7 फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए इतना इंतज़ाम किया। रमज़ान के खातिर जन्नत को रोज़ाना संवारा जाता है। हुरईन बाहर आकर मालिक रिजवान से पूछते हैं, जन्नत के रिजवान से पूछते हैं, आज कौन सी रात है? फरिश्ता कहता है, आज रमज़ान की पहली रात है। अल्लाह का हुक्म हुआ है जन्नत को सजाया जाए। रमज़ान की हर रात जन्नत को संवारा जाता है रोज़ेदारों के खातिर। हम रोज़ा रखते हैं, हमारे लिए समंदर की मछलियाँ मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हम रोज़ा रखते हैं, हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं। वो फ़रिश्ते जो अर्श के उठाने वाले होते हैं, मुक़र्रब फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए। हमें चाहिए कि रमज़ान में खूब इबादतें करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व युबाही बिकुमुल मलाइका। अल्लाह ताला फ़रिश्तों पे फ़ख्र करते हैं, देखो मेरे इन बंदों को रोज़े से हैं। मस्तूरात को देखो,
روزے سے ہیں، سحری کراتے ہیں خوشی کے ساتھ، افطاری کراتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ ہر عورت سے میں عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کر، سر پہ پلو ڈال کر، قرآن کی تلاوت کر کے تھوڑی دیر اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سحری کا کھانا تیار کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو کھلائیں۔ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، یہ اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ افطار کی تیاری آپ اپنے ہاتھوں سے گھر میں پکائیں، باہر کے فاسٹ فوڈ نہ لیں۔ ہم روزے سے رہتے ہیں، بچے کول ڈرنکس پیتے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تازہ تازہ کھانا کھلائیں، تازے تازے میوے پکوائیں، بچوں کو کھلائیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ روزہ دار کو کھلانا ثواب ہے، روزہ دار کی خدمت کرنا ثواب ہے۔ آپ عورتیں بہت جلدی اٹھتی ہیں مردوں سے پہلے، تیاریاں آپ کرتی ہیں، آپ کو قدم قدم پر آپ کو اللہ پاک نیکیاں دیں گے، بہت کچھ ثواب آپ کو ملے گا۔ مستورات سحری کا انتظام خوشی سے کریں، افطاری کا انتظام خوشی سے کروائیں، اور پڑوسیوں کو ضرور دیں، اس میں خیر و برکت ملتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کو اپنی نیکی دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرُوا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لوگوں اپنی اپنی نیکی اللہ کو دکھاؤ۔ قرآن ختم کریں، ہر 3 دن میں یہ قرآن ختم کریں، نہیں تو 10 دن میں یہ قرآن ختم کریں، نہیں تو 20 دن میں یہ قرآن ختم کریں، نہیں تو پورے رمضان میں یہ قرآن ختم کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 پر 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان کے 30 دن ہیں، ہر دن میں یہ قرآن، رمضان کی 30 راتیں ہیں، ہر رات میں یہ قرآن، اس حساب سے 30 دن 30 راتیں 60 قرآن ہو گئے۔ تراویح میں ہر 10 دن میں یہ قرآن، 20 دن میں 2 قرآن، 30 دن میں 3 قرآن، تو 60 پر 3 قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ختم کرتے تھے۔ کیا ہم 3 قرآن، 10 قرآن، 5 قرآن، 1 قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کا اہتمام کریں۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص دخل ہے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اورات کا، وظائف کا، تسبیحات کا، درود کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ اللہ کا ورد رکھیں اپنی زبان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ آپ کے صدقے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اس کی ہم بڑی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بدبخت بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، وہ بازار گیا ہوا تھا۔ آگ کا پوجا کرنے والا بازار گیا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ اس نے جو ہے سامان خریدا تو بچے نے کوئی کھانے کی چیز اٹھا کر کھانے لگا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کھانے کی دیکھتے ہیں تو کھانے کو ان کا من کرتا ہے، کھانے لگے۔ تو وہ مجوسی باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان دن میں کھاتے پیتے نہیں، تم ان کے سامنے کھاؤ گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی، کیوں کھاتے ہو؟ بچے نے کہا ابا رمضان تو مسلمانوں کے واسطے ہے، ہمارے واسطے تو نہیں ہے، میں کھاؤں تو اس میں کیا حرج ہے؟ باپ نے کہا بیٹا پردے کے پیچھے، پردے کے آڑ میں کھا لینا، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھانا۔ مسلمان رمضان میں نہیں کھاتے پیتے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو کر مرے۔ اس وقت کے جو اللہ والے تھے، بڑے عالم دین تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ان کو تعجب ہوا، آگ کا پجاری جنت میں کیسے؟ جنت تو خاص کر مسلمانوں کے واسطے بنائی گئی ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ جنت میں کیسے؟ تو اس نے کہا ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی۔ وہ عمل یہ تھا، میں بازار میں تھا،
میرا بچہ 8 سال کا دکان سے کچھ کھانے لگا تو میں نے کہا مسلمان روزہ رکھتے ہیں تم کھاتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس عمل سے اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا، آج میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ محترم ناظرین، جنت میں ٹہلنا، جنت نصیب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں رمضان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اعمال میں خوب کثرت کریں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، حقیقت یہ ہے 2 صحابہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس میں ایک صحابی بڑے محنتی تھے، جہاد میں شرکت کرتے تھے، آخر انہوں نے شہادت کی موت مری اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ دوسرے ساتھی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ جو شہید ہوئے ہیں 1 سال پہلے، دوسرا ان کا دوست عبادت کرنے والا، وہ 1 سال کے بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ خواب یہ تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے آ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے پاس میں کھڑا ہوں، جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا ان صاحب کو پہلے جنت میں اندر لے کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو شہید ہوئے تھے جہاد میں ان کو بعد میں لے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کا ابھی وقت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ میرا خواب تھا۔ مجھے اس میں تعجب یہ ہو رہا ہے، جو شہادت کی موت مرا، شہادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، انہیں جنت میں پہلے جانا چاہیے۔ عبادت کرنے والا پہلے جنت میں گیا، شہید بعد میں کیوں گیا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے سامنے اس خواب کی تعبیر اور اس کی وضاحت یہ فرمائی، 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا ان کے پاس نمازیں دیکھو کتنے زیادہ تھے، روزے دیکھو ان کے پاس کتنے زیادہ تھے، ان کی سخاوت دیکھو کتنی زیادہ تھی، نیکیاں دیکھو ان کے اعمال نامے میں کتنی زیادہ تھی۔ یہی نیکیاں جب ان کے پاس زیادہ ہوئی، جنت میں پہلے جانے کا ذریعہ بنا اور سبب بنا۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو ہمیں خوب جم کر عبادت کرنی چاہیے، خوب ہمیں عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، اس کو یوں ہی ضائع ہونے نہ دیں، بیکار وقت نہ گزاریں رمضان میں۔ ایک حدیث بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آمین کہی، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار۔ وہ بد دعا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ یہ کرتے ہیں، ہلاکت و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ اس بد دعا پر آمین کہیں۔ امام الانبیاء اس بد دعا پر آمین کہتے ہیں، تو بتاؤ اگر ہم نے غفلت کے ساتھ رمضان گزار دیا، رمضان میں ہماری مغفرت نہیں ہو سکی، تو ہمارے لیے بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ بد دعا تو ہمیں لگنا ہی لگنا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کے مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، عبادتوں میں گزاریں۔ سب سے بڑی بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔